بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدیث نمبر 201 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی نقل فرماتے ہیں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں ایسے ہی انسانوں کی بھی کانیں ہوتی. کان وہ مدفون خزانہ کہلاتا ہے کہ جہاں کوئی خاص قسم کی دھات موجود ہو. کچھ جگہ علاقے وہاں وہ ہوتے ہیں جہاں سے سونے کے ذخائر دریافت ہوتے ہیں، کہیں سے چاندی کے تو کہیں سے کچھ دیگر قیمتی جواہرات اور قیمتی پتھروں کے، کہیں سے جو ہے نمک کی کان دریافت ہو گئی، کہیں سے پتھروں کی، اور جو ہے اسی طرح اور سنگ مرمر کے، کسی سے کوئلے کی کان دریافت ہو گئی. کوئی تیل کے ذخائر ہوتے ہیں تو کوئی کسی چیز کے ذخائر. ایسی چیز کو، ایسی کانوں کو معدن کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح فرمایا کہ انسان کی بھی کانیں ہوتی ہیں. انسان کی کانوں کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کچھ زمین کے حصوں سے انسان کو سونے کے ذخائر ملتے ہیں تو کچھ حصوں سے کوئلے کے ذخائر اور پتھر جیسی ادنا چیز کے ذخائر ملتے ہیں. سونا اور ہیرے جواہرات یہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کوئلے اور نمک کی کانوں کے مقابلے میں. ایسے ہی انسانوں کے اندر مختلف قسم کی کانیں ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، کچھ برے اخلاق والے ہوتے ہیں. کچھ کے اندر حلم، تحمل، بردباری یہ اوصاف ہوتے ہیں. کچھ کے اندر خاندانی طور پر اونچے اخلاق والا، اونچے ظرف والا، تحمل مزاج، بردبار، طرح طرح کی صفات کے حامل انسان ہوتے ہیں. یہ صفات عموماً لوگوں کے اندر خاندانی اعتبار سے بھی ہوتے. کسی کے خاندان میں ہی یہ وصف موجود ہے کہ ان کے لوگ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ہسمکھ ہوتے ہیں، اونچے کردار والے ہوتے ہیں، گفتار میں، کردار میں، دیگر اوصاف میں اونچے کمالات والے ہوتے ہیں. کچھ ذہانت میں عمدہ ہوتے ہیں، کچھ غبی اور کن ذہن ہوتے ہیں، کچھ غصے کے نرم ہوتے ہیں، کچھ غصے کے تیز ہوتے ہیں. تو جس طرح سونے اور چاندی کی اور دیگر دھاتوں کی کانیں ہوتی ہیں ایسے ہی فرمایا کہ انسانوں کی بھی کانیں ہوتی ہیں. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کے زمانے میں بہترین رہے وہ اسلام میں بھی بہترین ہی رہتے ہیں، بشرطے کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کر لیں، سمجھ لیں اور دین کو سمجھ لیں، دین کو قبول کر لیں. یعنی جس طرح معدنیات اور سونے چاندی کی کانیں جب تک ان کو زمین کے اندر سے باہر نہ نکالا جائے ان کی روشنی، ان کی چمک دمک مان پڑی ہوئی ہوتی ہے. مٹی میں اٹھ جانے کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے یا دیگر گندگیوں کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت چھپی ہوئی ہوتی. لیکن سونا تو سونا ہے، اگرچہ مٹی کی کتنی بڑی تہ کیوں نہ جم جائے تب بھی وہ قیمتی ہی ہوتا ہے. ہیرے کا اور دیگر قیمتی پتھر ہیں
پہاڑ کی جتنی بھی گہرائی میں موجود ہو، جتنی بھی غلاظت کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی وہ قیمتی ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت اپنی جگہ موجود ہوتی. لیکن جب تک اس کو صاف نہ کیا جائے، لوگوں پر اس کی چمک دمک کا اثر نہیں ہوتا، لوگوں کو اس کی طرف رغبت اتنی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو صاف نہ کیا جائے. لہذا کانکن اور سونار جب معدنیات اور دیگر ذخائر سے سونا باہر نکالتے ہیں، اس کو تراشتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کٹائی کرتے ہیں، تب وہ خوبصورت بن کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے. ایسے ہی کچھ انسان ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خاندانی اور نسبی اعتبار سے اونچے اخلاق، اونچے اوصاف ہوتے ہیں، وہ اچھے کردار والے ہوتے ہیں. یہ ان کے اندر اللہ جل شانہ نے فطرتاً یہ اوصاف رکھے ہوتے. لیکن جب تک وہ اسلام کی حسن کے اندر نہیں آتے، اسلام قبول نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے اوصاف چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اوصاف، ان کی چمک دمک، ان کے اچھے اخلاق کا فائدہ لوگوں تک نہیں پہنچتا. لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام انہیں تراش کر مزید اس صفات کو عمدہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو پھر لوگوں کو ان سے نفع بھی ہوتا ہے، لوگوں کو ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ صفات رکھی، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ صفات ہے. بس ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ کب وہ اپنی ان اونچی صفات سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا. کچھ لوگ اپنی صفات کو چھپائے رکھتے ہیں، ان صفات کو لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کرتے، نتیجتاً لوگ ان سے محروم رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان وہ چھپے ہوئے ہوتے. لیکن کچھ لوگ اپنی صفات کو صاف کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان صفات کو کھول کر رکھ دیتے ہیں، لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے. تو فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو اسلام کی قبولیت سے پہلے بہترین رہے، اپنے خاندان، اپنے حسب و نسب کی وجہ سے اونچے اخلاق والے رہے، اونچے کردار والے رہے، تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مزید ان کے اندر نکھار آ جاتا ہے، ان کی صفات کے اندر مزید بہتری آ جاتی ہے. اذا فقہوا، جب وہ دین کو سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں یا دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں. اس کا ایک مطلب فقہوا کا مطلب دین کی سمجھ کے بھی ہے، یعنی انسان کے اندر صفات کے اندر مزید حسن اس وقت آتا ہے جب وہ دین کی سمجھ اور دین کا علم بھی حاصل کر لیتا. صفات تو اونچی ہیں، اخلاق بھی عمدہ ہے، لیکن اگر دین کا علم نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو بس اوقات وہ صفات لوگوں کے لیے مفید نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی، لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا. ہاں جب وہ اس کے ساتھ دین کا علم بھی حاصل کر لیتا ہے، دین کی سمجھ بھی حاصل کر لیتا ہے، تو پھر اس صفات کے اندر مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے. تو حدیث مبارک کے اندر ترغیب دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اونچے اخلاق والے ہوں، اونچے کردار والے ہوں، وہ دین کا علم حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کا شعور حاصل کریں. ایسے لوگوں کی نافعیت لوگوں کے سامنے مزید بڑھ جاتی ہے. اور اگر کوئی اونچے اخلاق والا نہ ہو، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر لے تو اس کے اندر بھی نفع آ جاتا ہے. لیکن جو پہلے سے خاندانی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے عمدہ ہو اور دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کر لے تو مزید اس کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا. بعض روایات کے اندر آیا ایک شخص کا واقعہ ہے، ایک قبیلہ کہلاتا ہے عبد القیس کے نام سے. ان لوگوں کے، اس قبیلے کے کچھ افراد مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آئے، تو جب جیسے ہی مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو یہ وفد عبد القیس کے نام سے احادیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ مشہور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے اور زیارت کا شوق اتنا ہوا کہ اپنے سامان کو وہیں پر پھینکا
اور جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ کر دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے. یعنی اس کا بھی انتظار نہیں کیا کہ ذرا سامان کو ترتیب سے رکھ لیں، جانوروں کو اور ان کی رسیوں کو کہیں باندھ دیں تاکہ کہیں بھاگ نہ جائے. اس کا بھی انتظار نہیں کیا اور تیزی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی. انہی میں ایک صاحب تھے جس کا نام اشج عبد القیس بتلایا جاتا ہے، اشج نام. اس نے یہ کیا کہ سب کا سامان سمیٹا اور اس کو ترتیب کے ساتھ رکھا. پھر جانوروں کو ان کی رسیوں کو جو ہے نا جگہ جگہ درختوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ باندھ دیا اور ہر ایک کے جانوروں کو اس نے محفوظ کر لیا. پھر غسل کر کے نہا دھو کر کپڑے بدل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اشج، تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو بڑی محبوب ہے. دو صفات ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب اور بڑی پسندیدہ ہے. ایک الحلم والانا، فرمایا ایک تو بردباری کی اور تحمل کی صفت ہے، والانا دوسری وقار کی صفت، اطمینان و سکون اور وقار. تو ہر چیز کے اندر تحمل، بردباری اور وقار و سکون، یہ دو اوصاف اس کے اندر تھی جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی. حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا تو اس نے دریافت بھی کیا کہ یہ صفات میرے اندر کیسے آئی، خود بخود آئی کہ کسی کے رکھنے سے آئی. تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ نے یہ صفات تمہارے اندر بچپن سے ہی رکھی. تو بچپن سے یہ دو صفات اس کے اندر موجود تھی جس کی اللہ جل شانہ نے جس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی، مدح. تو کچھ لوگوں کے اندر صفات، عمدہ اخلاق، عمدہ کردار، تحمل، بردباری، سکون، وقار فطرتاً ہوتا ہے، طبعاً ہوتا ہے، نسباً ہوتا ہے، حسب نسب کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب مزید اسلام کا حسن اس کے اندر آ جاتا ہے تو ان صفات کے اندر مزید نکھار پیدا ہوتا ہے. اور صفات کے اندر نکھار کی وجہ سے لوگوں کو اس کا نفع عام ہوتا ہے، ہر آدمی اس سے استفادہ کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں اور صفات بیان کی گئی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام بڑی نرم طبیعت کے ہیں. اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے، کوئی بھی قریب نہ پٹکتا. تو پتہ چلا کہ دین کی تب محنت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو عمدہ اخلاق والا ہونا چاہیے، نرم طبیعت والا ہونا چاہیے، تحمل، وقار، بردباری ان کے اندر ہو تو ان کی نافعیت بھی بڑھ جاتی ہے، نفع بھی لوگوں تک عام ہوتا. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمدہ اخلاق سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك.